الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ وعلى آلك واصحابك یا خاتم النبیین۔ حمد و صلوات کے بعد آج کے درس کا موضوع ہے صبر کرنا۔ ابتداً پہلی بات تو یہ ہے کہ صبر دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے عبادت پر صبر کرنا، مثلا صبح کے وقت نیند قربان کر کے مسجد میں آنا، یہ بھی ایک صبر کا کام ہے۔ سارا دن روزہ رکھنا، کچھ نہ کھانا پینا، یہ بھی ایک صبر ہی ہے۔ انسان اپنے کاموں کے علاوہ وقت نکال کر اگر دن میں 20 منٹ 25 منٹ قرآن پڑھا ہے تو یہ بھی ایک صبر ہی ہے۔ جو بندہ عبادت کے لیے صبر کرتا ہے، اللہ اسے جنت میں 300 درجات عطا فرمائے گا۔ جو عبادت کے لیے صبر کرتا ہے، بات سمجھنا، اور وہ حضور فرمایا جو 300 درجات اللہ عطا فرمائے گا، وہ ایک درجے میں سے لے کے دوسرے درجے تک اتنا فاصلہ ہوگا جتنا فاصلہ زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے۔ یعنی اس طرح کے 300 درجات اللہ اس شخص کے جنت میں بلند فرما دے گا۔ اور دوسرے وہ لوگ جو مرض پر صبر کرتے ہیں، جو تکلیف پر صبر کر جائیں اور رجوع اللہ کی طرف کریں تکلیف میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا اللہ انہیں جنت میں 700 درجات عطا فرمائے گا، اور فرمایا وہ درجات ایک درجے سے دوسرا درجہ کتنا بلند ہوگا، فرمایا زمین کے تحت الثری نیچے والے حصے سے لے کے عرش لامکان تک جتنا سفر بنتا ہے، ایک درجہ اتنا بڑا ہوگا، اور مصیبت پر صبر کرنے والے کو اللہ 700 درجات عطا فرمائے گا۔ اب آپ بہت ہی اہم ہے آج کا درس اس حوالے سے کہ مصیبت پر انسان کو صبر کرنا چاہیے، اور جب صبر کا پیمانہ لبریز ہونا شروع ہو جائے، انسان سوچے کہ اب میں صبر نہیں کر سکتا، تو ایسے حالات میں فوراً رجوع اللہ کی طرف کرنا چاہیے، تو وہ صبر میں ہی لکھا جاتا ہے اگر انسان اللہ کی طرف رجوع کر جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا ایک بندے پر مصیبت آئے اور مصیبت کے بعد وہ بندوں کی طرف دوڑنا شروع کر دے، کبھی وہ ایک کے پاس جاتا ہے کہ یار فلاں مصیبت آ گئی ہے میری مدد کرو، کبھی دوسرے کے پاس جا رہا ہے یار فلاں مصیبت آ گئی ہے میری مدد کرو، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا اللہ فوراً آسمان سے اس کی مدد کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور کبھی بھی اس شخص کی مدد نہیں کرتا جو مخلوق کے پاس مدد لینے کے لیے آتے جاتے رہتے ہیں۔ اللہ ان کی مدد فرماتا ہے جو مصیبت میں رجوع اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ اور دیکھیے جو اللہ کی طرف رجوع نہ کرے وہ جتنا بھی برگزیدہ ہو، حضرت زکریہ علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ ایک اللہ کے نبی تھے، بستی والوں نے ان کا پیچھا کرنا شروع کیا، اور یہ بھی کیسا عجب معاملہ ہے کہ جو بھی لوگ دین سمجھاتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں نے آدم علیہ السلام سے لے کر ان پہ ظلم ہی کیا ہے۔ وہ زکریہ علیہ السلام دین سمجھاتے تھے روزانہ، تو بستی والوں نے زکریہ علیہ السلام کا پیچھا شروع کر دیا، انہیں قتل کریں گے۔ زکریہ علیہ السلام بستی سے باہر نکلے، دوڑ کے جا رہے تھے، تو دیکھا جب کسی طرف کوئی جگہ نظر نہ آئی کہ میں کہاں چھپوں، پناہ کہاں حاصل کروں، تو ایک درخت دیکھا۔ اللہ کے نبی تھے نا، درخت کو دیکھ کے فرمایا درخت راستہ دے، میں تیرے اندر پناہ لینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی کا فرمان سنتے ہی وہ درخت چر گیا، اور حضرت زکریہ علیہ السلام اس درخت کے اندر آ گئے۔
جب اندر آئے تو اللہ کو اس بات کا اتنا غصہ آیا کہ تو مجھ سے پناہ مانگتا، مجھ سے مدد مانگتا، تو درخت سے جا کے مدد مانگ رہا ہے۔ تو شیطان نے اطلاع دی لوگوں کو کہ وہ نبی اس درخت میں چھپا ہوا ہے، آپ ایسا کرو اس درخت کو کاٹو اور آرے کے اندر اس درخت کے 2 ٹوٹے کر دو، 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دو، تو وہ نبی خود بخود وفات پا جائیں گے، اس طرح نبی کو قتل کیا جائے گا۔ تو قوم نے اس درخت کو کاٹا، جب آرے کے اندر رکھا نا تو پہلا آرا جب لگا نا حضرت زکریا علیہ السلام کو تو فقط ایک آہ نکلی، تو اللہ نے فرمایا اب دوبارہ آہ کی بھی آواز آئی تو میں تجھے صابرین کی صفوں سے باہر نکال دوں گا، صبر کرنے والوں کی صفوں میں تیرا ذرا بھی مقام باقی نہیں رہے گا اگرچہ تو نبی ہے۔ جب اتنی بات کی فرمایا اب چپ رہنا ہے، تو یا اللہ یہ اتنی بڑی مصیبت کیوں دی جا رہی ہے؟ فرمایا اس نے مصیبت میں رجوع مخلوق کی طرف کیا ہے، میری طرف رجوع نہیں کیا۔ اللہ ان کی مدد فرماتا ہے، ان کے ساتھ ہوتا ہے جو مصیبت میں رجوع اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ اور یاد رکھنا عبادت کا بڑا مقام ہے، قسم بخدا ایک بندہ 6 مرتبہ نہیں 12 مرتبہ بھی مسجد میں آئے نا، قرآن پڑھے، عبادت کرے، اس کی شان ہے اپنی جگہ، لیکن اللہ کو بندہ پیارا وہی لگتا ہے جو رو کے اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ کسی مصیبت میں کوئی کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے شفا دے دے، کوئی کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے رزق دے دے، یا اللہ میرا فلاں کام آسان کر دے، قسم بخدا عبادت کرنے والا اتنا پسند نہیں۔ میں ایک حدیث کا سہارا لیتا ہوں، ایک اللہ کے نبی تھے، نام نہیں لیتا گستاخی نہ ہو، انہوں نے 50 سال عبادت کی، 50 سال عبادت کرنے کے بعد عرض کی یا اللہ میرا انعام کیا ہے؟ اللہ فرمایا میں تجھے بخش دوں گا، میں تجھے بخش دوں گا، یہ تیرا انعام ہے۔ اس نے کہا یا اللہ بخشا تو گناہوں کو جاتا ہے، میں نے تو گناہ کیے ہی نہیں 50 سال، میں نے تو کی نیکیاں ہیں، تو پھر یہ کیسی بات کہ بخش دوں گا؟ اتنی بات کی تو اللہ کو یہ بات اچھی نہ لگی، اللہ نے ان کی ایک شریان بند کر دی، ایک رگ جسم کی، ایک ناڑ جسے آپ کہتے ہیں، وہ اللہ نے بند کر دی۔ ساری رات تکلیف میں گزری، صبح فرشتہ آیا تو فرشتے نے جب اللہ کا پیغام دیا تو کہا ایک پیغام میرا بھی لیتے جانا اللہ کی طرف۔ کہا کیا پیغام ہے؟ کہا اللہ سے عرض کرنا بڑی مشکل میں ہوں، ہو سکے تو میری مشکل آسان فرما دے۔ جب یہ بات کی نا تو اللہ نے مشکل بھی آسان فرمائی، اور اسی فرشتے کو کہا جاؤ اس نبی کو کہو تیری 50 سال کی عبادت مجھے اتنی پسند نہیں آئی جتنا ایک مرتبہ کا مانگنا مجھے پسند آ گیا ہے۔ اب اندازہ کریں جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اسے کتنا پسند فرماتا ہے۔ ایک آخری بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، وہ اتنا بدکار تھا، اتنا گناہگار تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس بندے کو بستی سے باہر نکال دو، اگر وہ بستی میں رہا تو ساری بستی پہ عذاب آ جائے گا۔ انتہائی توجہ فرمانا، موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر اس شخص کو بستی سے باہر نکال دیا گیا۔ جب وہ بستی سے باہر نکالا گیا تو باہر غار کے اندر اس نے پناہ لے لی اور وہاں وہ بیمار ہو گیا۔ جب بیمار ہو گیا تو اس نے لیٹ کے سوچا یا اللہ آج میری ماں پاس ہوتی تو میرا کچھ فکر کرتی، میرا باپ ہوتا میرا کچھ فکر کرتا، میرے بیوی ہوتے، بچے ہوتے، کچھ فکر کرتے۔ یا اللہ کوئی بھی نہیں ساتھ رہا، نہ ماں ساتھ ہے، نہ آج باپ ساتھ ہے، نہ بیوی ساتھ رہی ہے، نہ بچے ساتھ رہے ہیں، تیری ایک منت ہے تو ساتھ نہ چھوڑنا، باقی خیر ہے سب کی، اگر باقی سب ساتھ چھوڑ بھی گئے ہیں تو خیر ہے، یا اللہ تو ساتھ نہ چھوڑنا۔ جب اتنی بات اس نے اللہ سے مدد مانگی نا، اللہ کو پکارا مشکل میں، تو اللہ نے فوراً ایک فرشتے کو حکم دیا، فرمایا اس کے باپ کی صورت اختیار کر اور جلدی کر اس کے پاس چلا جا۔ جنت کی ایک حور کو حکم دیا، اس کی ماں کی صورت اختیار کر اور اس کے پاس چلا جا۔ اور پھر اللہ نے غلمان سے حکم فرمایا اس کے بچوں کی شکل اختیار کرو اور اس کے پاس چلے جاؤ۔ وہ سب آ کے خدمت کرنا شروع ہو گئے اور وہ انہیں دیکھ کے خوش ہوتا ہوتا ہی وفات پا گیا۔ اب اس نے کیا کیا ہے؟ ساری زندگی گناہ کیا، عبادت نہیں، صرف ایک مشکل میں مدد اللہ سے مانگی تھی، رجوع اللہ کی طرف کیا تھا، اللہ سے گڑ گڑا کے مانگا تھا۔ تو اب جب وہ بندہ فوت ہوا، فرشتے حوریں غلمان جب واپس گئے نا تو اللہ نے وحی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف،
فرمایا اس غار میں میرے ایک یار کی میت پڑی ہوئی ہے۔ اب دیکھیے ساری زندگی کا گناہ گار ہے، بدکار ہے، غلط آدمی ہے، ایک مرتبہ صرف اللہ سے گڑ گڑا کے کیا کہہ رہا ہے، یا اللہ سب ساتھ چھوڑ گئے ہیں، تو میرا ساتھ نہ چھوڑنا، صرف اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے مانگا۔ تو کہاں گئے گناہ؟ اللہ نے کہا وہ میرا دوست ہے موسیٰ، جاؤ اس کو جا کے اس کی تدفین کرو، اسے دفن کرو اچھے طریقے کے ساتھ۔ اب دیکھیے کتنے مقدر والا شخص ہے جس کا جنازہ اٹھانے اللہ کا نبی آ رہا ہو، ٹھیک ہے، جس کو نہلانے کے لیے، جس کو قبر میں اتارنے کے لیے اللہ کا نبی آ رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو دیکھ کر حیران ہو گئے، عرض کی یا اللہ یہ تو وہی بندہ ہے، کل تک مجھے ہی وہی آ رہی تھی کہ اسے بستی سے باہر نکالو، اگر یہ رہا تو میں ساری بستی غرق کر دوں گا۔ یہ اتنا بد کردار بندہ یک دم تیری بارگاہ میں اتنا مقبول کیسے ہو گیا کہ تو نے اسے اپنے دوستوں میں شامل کر لیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ اصل میں ایک پریشانی نے اس نے رو کے مجھ سے مدد مانگی تھی، وہ اس کا مجھ سے مدد مانگنا مجھے اتنا پسند آ گیا ہے کہ اب میں گوارا ہی نہیں کرتا کہ اس پر کوئی مصیبت پریشانی آئے، مرنے کے بعد بھی جس نے کسی مصیبت میں مجھے یاد کیا تھا۔ اب آپ درس تو ختم ہوا، لیکن آج ہمارا طریقہ یہی ہے، کوئی بھی مصیبت آئے تو ہم ظاہری اسباب تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں، جلد از جلد دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارا مددگار کون ہے، اور مددگار لوگوں میں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ قسم بخدا یقین کے ساتھ کبھی اللہ کو مددگار بناؤ، پریشانی قریب آتی ہی نہیں ہے، اور جتنی جلدی اللہ پریشانیاں دور کرتا ہے، کائنات میں کوئی ایسی پریشانیاں دور نہیں کر سکتا۔ اور اس سے بڑھ کے زمن میں کیا کہوں کہ 50 سال کی عبادت بھی اللہ کو اتنی پسند نہیں آتی جتنا مصیبت میں اللہ کو بندے کا پکارنا پسند آ جاتا ہے۔ کبھی بخار ہو، کوئی مصیبت ہو، پریشانی آ جائے، کوئی مشکل آ جائے تو فوراً پریشان چہرے کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کیا کرو۔ یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے، ایسے بندے کو نہ دنیا میں پریشان کرتا ہے نہ قبر میں پریشان کرتا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔